تو ہوا، تو تن ہوا میں جاں ہوا، تو میں ہوا میں تو ہوا، تو تن ہوا میں جاں ہوا، اب کون ہے جو یہ کہے تو اور ہے میں اور ہوں۔ السلام علیکم، میں ہوں وقار امتیاز۔ اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دولت رمضان ٹرانسمیشن میرے یوٹیوب چینل وقار امتیاز کے اوپر۔ آج 17واں روزہ ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا خاص ٹاپک ہے۔ جس طرح ہم نے پیچھے حقوق کے متعلق، والدین کے حقوق کے متعلق بات کی تھی، احترام عورت کے متعلق بات کی تھی، تو کافی سارے لوگوں کا یہ تھا کہ کچھ میاں بیوی کے حقوق کے متعلق بھی بات کی جائے، کچھ بیوی کے میاں کے اوپر کیا حقوق ہوتے ہیں، حقوق جو ہیں بیوی کے میاں کے اوپر کیا ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ زوجین کے حقوق کیا ہوتے ہیں، کہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کے اوپر کیا حقوق ہوتے ہیں، اور یہ معاشرے کی جو چیزیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے نا اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں خدا بخش رضا سعیدی صاحب۔ اسی طرح ہی ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں، ہمارے جو خوبصورت نعت خواں ہیں، وہ ہیں محمد کاشف اور محمد اویس، آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ سب سے پہلے آپ دونوں کا بہت شکریہ، تینوں کا، بلکہ کہ آپ لوگوں نے مجھے دولت رمضان اس ٹرانسمیشن میں جو ہے نا اپنا وقت دیا، اپنا ٹائم دیا۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات بہت لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی کہ بیوی کے میاں پر کیا حق ہوتے ہیں، اور جو ہے کیا کہتے ہیں شوہر کے بیوی پر کیا ہیں، بیوی کے شوہر پر کیا ہیں۔ تو اس ٹرانسمیشن کو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، اس کے بعد جو ہے ہم ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، صدق اللہ العلی العظیم۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ آپ تینوں کا ایک دفعہ کہ آپ دولت رمضان ٹرانسمیشن میں آئے۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ٹاپک ہے میاں بیوی کے حقوق، کہ دونوں کے اوپر کیا کچھ حقوق ہیں، کیا ایسے احکام ہیں جن کے اوپر ہم نے عمل پیرا ہونا ہے۔ تو مفتی صاحب کو ہم نے اسی لیے آج کی اس ٹرانسمیشن میں بلایا ہے، پہلے بھی ظاہر ہے جیسے آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ آتے رہتے ہیں، تو چونکہ یہ کچھ چیزیں بہت پیچیدہ ہوتی ہیں اسی وجہ سے ہی ہم ان کو بلاتے ہیں تاکہ ہم ان کو بڑی آسانی طریقے سے سمجھ سکیں کہ کیا ہے۔ سر جی آج نا ہمارا جو ٹاپک ہے میاں بیوی کے حقوق کے متعلق ہے۔ بیوی کے کیا حقوق ہیں شوہر پر، شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ تو یہ معاشرے کے اندر جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، طلاق، لڑائی جھگڑے وغیرہ، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے نا ذرا ہمیں اس کو تھوڑا کھل کے بتائیں اس کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم وقار صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آج آپ نے پھر شفقت فرمائی، ہمیں اپنے اس پروگرام میں انوائٹ فرمایا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش و خرم رکھے، اور آپ کے ذریعے سے دین کی بات، قرآن کی بات، اسلام کی بات، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ناظرین تک پہنچتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ کافی لوگ اس سے فائدہ لیتے ہوں گے۔ آج کا آپ کا جو پروگرام ہے، بالخصوص جو اس میں یہ ایک اہم ٹاپک آپ نے رکھا ہے، یہ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اور آج کل جس طرح کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو مسائل پیدا ہو چکے ہیں، لوگ حالات کا شکار ہیں، گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر گرما گرمی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل پر گھروں میں طلاق ہو جاتی ہے، اور شوہر کو یہ نہیں پتہ کہ میں نے بیوی کے حق کیا ادا کرنے ہیں، اس کو ہینڈل کس طریقے سے کرنا ہے، اور بیوی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے مطلب شوہر پر کیا حقوق ہیں، میں نے کس طریقے سے ان کی عزت کرنی ہے۔ لیکن اس دور کے اندر یہ کافی سارے مسائل ہیں
بلکہ اگر دیکھا جائے تو تقریباً 99% اس قسم کے مسائل ہے. ہمارا ایک تعلق مدارس سے ہے، اسلامی مطلب کلچر سے ہے، بالخصوص مذہبی لوگوں میں ہے. علماء کرام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو یقین فرمائیں دل بڑا دکھتا ہے. ہمارے پاس جو مدارس میں فتاوی جات آتے ہیں، فتوے آتے ہیں، زیادہ تر یہ طلاق کے مسئلے ہوتے ہیں. ہاں جی، اس میں میراث کے مسئلہ، مثلاً کہ میراث اسے کہتے ہیں زمین تقسیم کرنا، وہ بہت کام آتے ہیں. دوسرے مسائل بہت کام آتے ہیں، لیکن اے دن یہ طلاق کا مسئلہ آ گیا کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق دے دی، چھوٹی چھوٹی بات پہ پھر جھگڑا کر لیا، چھوٹی چھوٹی بات پہ معاملات کو بڑھا دیا. خیر، اس بارے میں سب سے پہلے تو میں قرآن کریم فرقان حمید سے میں ایک آیہ مبارکہ کو میں کوٹ کروں گا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، 5ویں پارے کے اندر ہے کہ مرد جو ہے وہ عورتوں پر حاکم ہیں، عورت جو ہے وہ محکوم ہے. اور ہمیشہ طور پر ایک چیز کو ذہن میں رکھا جائے کہ جو ایک عورت ہے، بیٹی ہے، وہ ہمیشہ ایک امانت ہوتی ہے. یقیناً اس نے ایک دوسرے گھر میں جانا ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑا مشکل سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اگر دیکھا جائے تو پھر آسان سے آسان مرحلہ ہے کہ ایک بیٹی کا مطلب ایک بیٹی کا گھر چھوڑ کر بہن کو، بھائی کو، ماں کو، باپ کو، سب کو چھوڑ کر کسی کے گھر میں جانا، رہنا، بسنا، پھر ان گھر والوں کی سننا، پھر وہاں رہ کر مطلب گھر میں ایک معاملہ بنانا، معاملات کو، گھر کے معاملات کو سیٹ اپ ملانا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. خیر، تو اللہ رب العزت نے جہاں تک ایک مرد کے حق کو بیان کیا ہے، مرد کے حقوق کو بیان کیا ہے، مرد کو اللہ رب العزت نے عورت پر ایک حاکم کی حیثیت پہ رکھا ہے کہ ہاں مرد کو بھی پھر یہ چاہیے کہ وہ ناجائز قسم کے مطلب اپنے معاملات جو ہیں وہ اپنی بیوی کے سامنے نہ رکھے. جو مرد کے حقوق ہیں وہ پورے ادا کرے اور جو عورت کے حقوق ہیں وہ پورے ادا کرے. مرد کو چاہیے کہ مرد کے جو حقوق ہے، مثلاً عورت کا نان نفقہ ہے اور اس کی ضروریات زندگی جو ہیں وہ ان کو پورا کرنا ہے، ضروریات زندگی کے جتنے مسائل ہیں وہ اس کو حل کرے، پورا کرے. اور عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کی نافرمانی نہ کرے، ناشکری نہ کرے اور احسان فراموشی نہ کرے. حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے جنت کا ملاحظہ کیا ہے تو سب سے زیادہ میں نے جنت کے ساتھ جب میں نے جہنم کو دیکھا ہے تو جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو میں نے دیکھا ہے. وہ اس وجہ سے دیکھا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتے تھیں، شوہر کی ناشکری کیا کرتی تھی. اور ویسے ہی احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے، چونکہ حدیث مبارکہ میں واضح طور پر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص خائب و خاسر ہو گیا. حدیث کے الفاظ ہیں خابو و خسرو، وہ شخص خائب و خاسر ہوا یعنی برباد ہوا، ذلت اور خواری میں ہوا جس نے احسان فراموشی کی ہے. احسان فراموشی ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، آپس میں بھی نہیں کرنی چاہیے، تو پھر بھی میاں بیوی کا میاں بیوی کا تو قربت کا رشتہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کا سنگھار ہے اور ایک دوسرے کا حسن ہے میاں بیوی. ٹھیک ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل ایسے ہی ہے، اور اس کو نا میں ذرا ڈیٹیل میں سمجھوں گا. اس سے پہلے ہمارے جو قادری برادران ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ ہمیں کچھ نعت کو خوبصورت کلام سنائیں. ان کی سب سے خوبصورت بات میں آپ کو بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ ان میں جو محمد کاشف ہیں وہ پولیس میں ہیں اور ظاہر ہے کہ اپنی پولیس کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. اور کیا خوب بات ہے کہ ایک سرکاری ڈیوٹی کرنے والا افسر جب حضور کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا نعت پڑھے، کلام پڑھے، تو کیا خوبصورت. سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. تو گزارش ہے خوبصورت اپنی آواز میں کچھ ہمیں سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو وقار بھائی آپ کو اور دولت رمضان ٹرانسمیشن کی تمام ٹیم کو اور ہمارے حاضرین و ناظرین سامعین کو قادری برادران کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور دعا گو ہیں کہ اللہ کریم اس دولت رمضان ٹرانسمیشن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آپ نے قادری برادران کو مدعو کیا اور
آپ کا بے حد شکریہ قاری صاحب عثمان صاحب نے خوبصورت بڑے کھول کر گفتگو ماشاءاللہ ہمیں بتائی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا، ہمیں سمجھ آئی ہے، ہمارے امید کرتے ہیں سامعین کو بھی سمجھ آئی ہوگی۔ بالکل آپ نے حکم کیا کہ قادری برادران بالکل ایک کلام سماعت فرمائیں، آپ کی خدمت میں پیش نظر ہے، سماعت کیجیے گا۔ درود اہل بیت حضور والا سماعت کیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پیارے نبی کی ذات پر، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ کے شیر ہے درے، اللہ کی شیر ہے درے کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے درے کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود درود، اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ زینب کی بارگاہ میں، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اور بہت ہی قابل غور سے سماعت کرنا ہے آپ نے کہ بے دم یہی تو پانچ ہیں، بے دم یہی تو پانچ ہیں، مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ پانچ ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی علی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھیے اگر درود تو، پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، مولانا محمد، مولانا محمد۔
ماشاءاللہ کیا کہنے ہیں آپ دونوں بھائیوں کے, کیا خوبصورت آواز پائی ہے آپ لوگوں نے. اور کیا میں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کوئی بھی بندہ ایسے خوبصورت جو ہے نا وہ نعت پڑھے. اور کیا آپ کی نعت کے اندر جو ہے نا مزہ ہے ایک. ہر ظاہر ہے کہ نعت ہر کوئی اچھی ہوتی ہے, لیکن کئی لوگوں کا پڑھنے کا اسٹائل بڑا خوبصورت ہوتا ہے. جی 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 اور یہ تو ویسے دف کے ساتھ پڑھتے ہیں, لیکن ذرا میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ابھی نہ کریں آپ, تو یہ بڑا اچھا جی وہ بڑا پھر اچھا بھی ماشاء اللہ انہوں نے نعت پڑھی ہے. تو اب میں جاننا چاہتا ہوں, اب ذرا ہم آگے ہیں دوبارہ اپنے ٹاپک پہ. جی تو اب قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ پہلے بھی بتا رہے تھے, اب ظاہر ہے کہ ہمیں اس مسئلے کو سمجھنا بھی ہے کہ پہلے حق حقوق کیا ہیں, اور پھر اگر کب یعنی کہ امید ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے گی یہیں سے کہ کیا ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں لڑائی جھگڑوں سے, یا کس طریقے کس پیار محبت سے ہم نے اپنا حق جتانا ہے. تو یہ ساری باتیں امید ہے اسی کے اندر کلیئر ہو جائیں جی. گی. اس میں یہ ہے کہ محترم وقار بھائی, عورت کا شوہر پر حق یہ ہے کہ شوہر جب بھی اس کو بلائے اس کو چاہیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے اگرچہ وہ تندور پر ہی کیوں نہ ہو, وہ فوری اپنے مطلب خامند کے پاس آئے. اچھا. اور یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں فتاوی جات کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ علماء کرام نے یہاں فتویٰ دیا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خامند کی تحقیر نہ کرے, اس کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے, اس کا جو غصہ ہے وہ بچوں کے اوپر نہ اتارے. ایسی عورت کو اسلام کے اندر اس کی مذمت کی گئی ہے. اور پھر اسی طریقے پر اگر شوہر مثلا اس عورت کو بلائے تو اس کے بلانے پر عورت نہ آئے تو اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں. اللہ اکبر. فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں. دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس پر اللہ رب العزت لعنت کرتا ہے کہ اس کا شوہر اس کو بلا رہا ہے وہ نہیں آتی. اور اس طریقے پر جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے مرد کے تابع ہے. مثلا مرد کو بھی پھر چاہیے کہ وہ اس کی شرافت, اس کا پیار اور محبت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے, اس کو خام خواہ کی جھنک نہ دے, خام خواہ کی کوئی بات نہ کرے, خام خواہ کا اس کے ساتھ الجھاؤ پیدا نہ کرے. آج کل ہمارے معاشرے کا جو بگاڑ ہو چکا ہے وہ معاذ اللہ یہی وجہ ہے کہ اچھا پھر چھوٹی چھوٹی بات پہ پھر لڑائیاں ہو جاتی ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاقوں تک معاملہ چلا جاتا ہے. اچھا پھر ہوتا یہ ہے کہ چونکہ حدیث مبارکہ میں ہے, بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ عورت جو ہے وہ ایک ناقص العقل ہے, اس کا آدھا عقل ہوتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی بات پہ بحث مباحث نہیں کرنی چاہیے, بلکہ بعض علماء کرام نے اتنا بھی لکھا ہے جب مرد اور عورت آپس میں لڑتے ہیں, آپس میں لڑائی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور رزق میں بھی کمی آتی ہے. اس میں رزق میں بھی کمی آتی ہے. پھر آج جو ہمارا معاشرہ جس حالات کا شکار ہو چکا ہے, بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے معاذ اللہ. اچھا پھر اس میں یہ ہے, چونکہ آپ بھی ایک کالج میں پڑھے ہوں گے, اسکول کے اندر, میں بھی کالج پڑھاتا رہا ہوں, اسکول میں بھی پڑھاتا رہا ہوں. کئی ایسے ہم نے عورتوں کے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں, وہ بڑے بڑھ چڑھ کر کہتی ہیں کہ جی جو سنگھار ہے, بناوٹ ہے, وہ جناب اوروں کے لیے کرتی ہیں. جب انہوں نے بازار میں جانا ہوتا ہے, کہیں فنکشن میں جانا ہوتا ہے, تو گھر کی ان کی حالت ایسی ہوتی ہے تو ان کو دیکھیں تو ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو اصل میں سنگھار کرنا, عورت کا بناوٹ کرنا صرف مرد کے لیے جائز ہے, اپنے مرد کے لیے, اپنے مرد کے لیے, دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے. اور یہ تو شاید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, یا شاید کہیں آیا بھی ہے یہ کہ عورت جو ہے وہ تیار ہو کر گھر میں جو ہے نا مرد کے سامنے رہا. میں وہی وضاحت آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ بلکہ ہمارے امام جو امام اہل سنت فتاوی رضویہ کے اندر اس میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ان سے پوچھا گیا ہے کہ جو عورت ہے وہ بناوٹ سنگھار کس انداز میں کرے. انہوں نے کہا عورت کا نفل پڑھنا ثواب ہے, لیکن اپنے مرد کے لیے بن سن کر رہنا, بناوٹ کرنا, سنگار کرنا, وہ نفل سے بھی زیادہ افضل ثواب ملتا ہے. کیا بات ہے, کیا کہنا ہے. مطلب کہ اچھا آج کل عورتیں جو بناوٹ کرتی ہیں, سنگار کرتی ہیں, وہ اوروں کے لیے کرتی ہیں, دوسروں کو بازو کا دکھانے کے لیے بھی, دکھانے کے لیے. یہ بہت بڑا گناہ ہے, چونکہ ایک اس چیز کی مذمت آئی ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نہ جائے, اس کے جو زیورات ہیں اس میں مطلب ان کی آواز نہ آئے, ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ ہو جن کی چھنکار وغیرہ غیر مرد
کو سنائی دے. تو اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے محترم وقار بھائی یہاں فتویٰ دیا ہے کہ عورت بناوٹ کرے، سنگار پہنے، چوڑیاں پہنے اپنے گھر کے اندر اپنے مرد کے لیے، تاکہ وہ اس کا مرد اسے دیکھے، اس کا میلان صرف اسی کی طرف رہے. یہ نہیں ہے کہ مرد کے سامنے وہ اس انداز میں رہے کہ مرد اس سے نفرت کرے، پھر وہ مرد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی غیر عورت کی طرف نگاہ اٹھائے تو پھر یہیں سے مسائل بنتے ہیں. تو اس لیے عورت جب وہ اپنے والدین سے آئے، والدین کا حق ہے کہ اس کو سمجھا کر بھیجیں، اس کے شوہر کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، گھر کو کیسے اچھا رکھنا ہے، اور شوہر کے ساتھ کیسے حسن سلوک رکھنا ہے، اور پھر شوہر کو چاہیے وہ اسی کے ساتھ اس طریقے سے حسن سلوک رکھے، اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرے، جو جائز اس کی تمنائیں ہیں، جو اس کی خواہشات ہیں وہ اس کو پورا کرے. اچھا پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں، آج کل تو تقریباً 80% یہی عذاب ہمارے ملک میں آ چکا ہے کہ عورتیں گھر میں بستی نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ معاملات ہوتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے، پھر جھگڑے کے اندر کیا ہوتا ہے 2 نمبر پیروں کے پاس چلی جاتی ہیں. ہاں یہ بہت دیکھنے والی بات. سر میں اس میں ہمارا ایک، چونکہ میں نے جس طرح کہ پہلے عرض کیا ہے کہ ہمارا ایک مذہب کے ساتھ تعلق ہے، اسلام کے ساتھ ایک ہمیں اس میں رہتے ہیں، تو جب یہ باتیں سنتے ہیں تو ہمارا خون کھولتا ہے. پھر جو جاہل پیروں کے پاس جاتی ہیں تعویذ لینے کے لیے، انہوں نے جناب دیواروں کے اوپر چاکنگ کیا ہوتا ہے کہ محبوب اپنے قدموں میں بلا لیں، اگر محبوب ناراض ہو گیا تو ہمیں کال کریں، تو ہمیں کال کریں، یہ کریں، شوہر اپنے قدموں میں. تو اس پہ سر یہ پہلی تو بات یہ ہے، یہ حرام کام ہے. دیکھیں جو اولیاء کرام ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، اور جو اچھے لوگ ہیں عاملین ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا. تعویذ اچھے ہونے چاہیے، وہ برکت کے لیے دینا چاہیے، تعویذوں میں برکت رکھی ہے. یہ نہیں ہے کہ جس کو شریعت کا پتہ نہیں ہے، دین کا پتہ نہیں ہے، غسل کا پتہ نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ آپ تو ایک چینل چلانے والے ہیں، میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، نیٹ سے آپ کا تعلق ہے. آپ نے کئی ایسے اینکروں کو دیکھا ہوگا، ہمارے بھائیوں کو، جو 2 نمبر پیروں کے پاس جاتے ہیں، کلمہ ان سے پوچھے کلمہ نہیں آتا. ہمارے ایک ان میں نام لوں گا، ہمارے اقرار الحسن بھائی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں، کافی اچھا ان کے ساتھ تعلق ہے. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی بہت سے ایسے کیسز پکڑے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے. اب اس کے اندر نا ایک چیز اور بھی میرے نا کراچی کا ایک واقعہ یاد آ گیا، جس طرح جعلی پیر کا آپ نے نام لیا نا، تو کراچی میں نا ایک ابھی پچھلے دنوں کا ہی ایک واقعہ تھا. وہ یہ تھا کہ کراچی کے اندر نا ایک بیوی نا بندے کی نا ناراض ہو کے اپنے گھر چلی گئی. تو اب وہ کیا ہوا، وہ کسی پیر کے پاس چلا گیا بندہ. تو وہ بندہ اس پیر کے پاس گیا، اس کو کہا کہ میری بیگم ناراض ہو گئی ہے، اس کو میں نے منانا ہے اور گھر لانا ہے. اس پیر نے کچھ اس کو دیا ہوگا، کچھ چیزیں، جعلی پیر تھا یا کچھ. وہ اس کی بیوی نہیں مانی. اس نے کیا کیا ہے، اسی پیر کو جا کے مار دیا. فائدہ تو ہوا تھا اس کے بعد جانے کا، استغفر اللہ العظیم. تو محترم بات یہ ہے کہ اب دیکھیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ اب ہمارے اسی ملتان کی بات ہے، آپ دربار حضرت غوث العالمین حضرت سیدنا بہاول حق ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ جائیں، راستے میں طوطے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کروا لیں، وہ فالہ میں نکلوا رہے ہیں. بھائی تمہارا اتنا عقل کام نہیں کرتا؟ جو ایک شخص فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہے وہ تمہاری قسمت کو بدل رہا ہے. جو ایک شخص فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک اپنے روزی کے چکر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تمہارے ہاتھ دیکھ رہا ہے، ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ رہا ہے، تمہیں ایک سبز باغ دکھا رہا ہے، تمہیں ایسے خواب دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر عورتیں جب ان 2 نمبر پیروں کے پاس جاتے ہیں وہ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. بالکل دیکھا گیا، غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر ان سے طرح طرح کی چیزیں منگواتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر ہوتا کیا ہے، یہ بھی عقل کی بھی پوری سوری ہوتی ہیں، اپنے جناب زیورات بیچ کر یہ کر کے جناب ان کو پورا ان کی ڈیمانڈ پوری کر رہی ہوتی ہیں. تو اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک ولی کامل کے پاس نا ایک عورت گئی. یہ بہت ہی سر ایک اہم واقعہ ہے جو اپنے ناظرین کی میں ان کے لیے میں پیش کر رہا ہوں. ایک ولی کامل کے پاس ایک عورت گئی، ایک اچھے پیر کے پاس. اس نے کہا جی بس میرا جو شوہر ہے نا بڑا ظالم ہے، بس وہ بڑا ظالم ہے جناب، وہ میری بات نہیں سنتا، یہ نہیں کرتا، وہ جس طرح رونا دھونا ہوتا ہے
انہوں نے کہا بیٹی بات یہ ہے آپ نا جائیں گھر کو بسائیں اور گھر میں ایک ماحول پیدا کریں، اگر وہ ظالم ہیں تو آپ ان کے ساتھ ایک اچھے رویے کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں، اور جتنا بھی بڑا ظالم ہو آپ ان کے بچوں کے ساتھ پیار کریں، گھر کے ساتھ مطلب اچھا وہ کریں، اس کا ظلم ختم ہو جائے گا۔ تو وہ نہیں مانی، اس نے پھر وہ پیر صاحب کے پاس آئی، اس نے کہا جی عورت نے کہا حضرت مہربانی کرے مجھے بس میرا شوہر نہ میرے قدموں میں رکھ دے۔ اب انہوں نے کہا بیٹی مہربانی کریں جائیں آپ اللہ اللہ کریں، مہربانی کریں۔ اب جب اس کو سمجھ نہ آئی تو پھر تیسری مرتبہ وہ عورت آئی، اس نے کہا جی میرا شوہر بڑا ظالم ہے، میرے ساتھ بڑی زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، یہ کرتا ہے، میں کہوں بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا شوہر میرے کہنے پہ چلے، جو میں کہوں وہی کرے، جو میں ڈیمانڈ کروں وہ پوری کرے۔ تو وہ جو پیر صاحب تھے ولی کامل وہ بڑے سمجھدار تھے، تو انہوں نے اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو پھر بندہ دوسرے زاویے سے دوسرے کوشش کرتا ہے، تو وہ پیر صاحب نے کہا بیٹی بات یہ پھر آپ ایسا کرو، میں پھر پکا کام کر دیتا ہوں، آپ ایسا کریں کہ شیر ہے نا شیر کے اس گردن کے 3 یا 5 مجھے بال چاہیے۔ اچھا شیر کے 3 یا 5 مجھے گردن کے مطلب بال چاہیے، پکا کام کر دوں گا تو ساری زندگی آپ کا شوہر آپ کے قدموں میں ہی پڑا رہے گا۔ تو عورت نے کہا یہ حضرت یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں شیر کے ہی بال آپ کو میں لا کر دیتی ہوں۔ عورت گئی پہلے 5 کلو گوشت لیا اور وہ جنگل میں گئی تو دیکھا اتنا دور شیر بیٹھا ہے، تو وہ پھینکا گوشت تو شیر قریب آیا، عورت دور تھی، وہ گوشت لے کر چلا گیا۔ پھر دوسرے دن اس نے اسی طرح کیا، تھوڑا قریب ہوئی، مطلب کہ شیر اس کے قریب ہوتا گیا، وہ اس کے قریب ہوتی گئی، حتیٰ کہ ہوتے ہوتے وہ عورت اس انداز میں شیر کے قریب ہو گئی، شیر کو اپنا بنا لیا، شیر کو اپنی محبت میں لے لیا کہ پھر آخری بار وہ 3 بالوں کے لیے اس نے آخری بار جو گوشت تھا نا اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا شیر کو، اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، مطلب پھر گردن پر بھی ہاتھ پھیرتے پھیرتے وہ 3-4 بال اس نے کھینچ لیے، مطلب یوں سمجھیے کہ شیر اس کا بن گیا، یہ عورت شیر کی بن گئی۔ تو 4-5 بال لے کر تو جناب اس نے یہ سمجھا کہ میں نے بڑا پہاڑ فتح کر لیا ہے، میں نے بہت کچھ کر لیا ہے۔ تو اس نے وہ بال لے کر تو بڑے خوش و خرم ہو کر پیر صاحب کے پاس گئی، پیر صاحب آپ کی ڈیمانڈ میں نے پوری کر دی ہے، آپ نے کہا 3 مجھے یا 5 شیر کے بال چاہیے، وہ بھی گردن کے، نہ پوچھو میں نے کس محنت کے ساتھ اور کس لگن کے ساتھ میں نے شیر سے یہ بال لیے ہیں۔ تو پیر صاحب ایسے دیکھ کر مسکرانے لگے، فرمایا بی بی تجھے یہ سمجھانا تھا، پوری دنیا یہ کہتی ہے اور پوری دنیا میں یہ مشہور ہے کہ شیر پھاڑ دیتا ہے، اور شیر ایک جنگل کے درندوں کا بادشاہ ہے، اور شیر سے زیادہ خطرناک اس کائنات میں کوئی درندہ نہیں ہے، تو اس درندے کو تم نے اپنا بنا کر بال لے لیے ہیں، کیا آپ کا شوہر اس شیر سے بھی زیادہ درندہ ہے، اس شور سے بھی زیادہ ظالم ہے؟ تم اس شیر کو اپنا بنا لیا ہے، اپنے شوہر کو اپنا نہیں بنایا۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے، اور حقیقت میں یہ چیزیں ایسی ہیں، اور میں تو یہ چاہوں گا کہ ہم اس کو اس طریقے سے ڈیفائن کریں۔ یہ آگے نا میرے کچھ سوالات ہیں آپ سے، وہ میں ابھی قاری برادران سے گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ جو ہے نا ہمیں وہ خوبصورت سی ایک دفعہ دوبارہ نعت سنا دیں۔ بڑے ماشاءاللہ جی چین کی آواز ہے، خوبصورت، بہت خوبصورت، اللہ نے انہیں خوبصورت آواز کے ساتھ نوازا ہے۔ جی بالکل، ایک خوبصورت کلام جو کہ ہمیں بھی پسند ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گا اور ہمارے سامعین، حاضرین و ناظرین تمام کو پسند آئے گا۔ سماعت فرمائیں گے آپ۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، ہر عاشق رسول کی کیا دل کی دعا صدا یہی ہے۔ خدا بخش عثمان صاحب سماعت کریں گے آپ کہ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، ہاں میرے
میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، ہاں میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، ہاں ہاں اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، آپ کی یاد نے آباد کیا ہے مجھ کو، آپ کی یاد نے آباد کیا ہے مجھ کو، بندہ پر بے میری ہستی کو بسائے رکھنا، بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا، اور وقار بھائی بہت ہی قابل توجہ خوبصورت شعر سماعت کیجئے گا کہ ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو، کہ ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، ہاں ہاں اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، آج کی یہ جو ٹرانسمیشن ہے اس کا قابل غور سے، اور یہ خصوصاً آپ کے لیے کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنا خوبصورت جو ہے اس کا ارینج کیا ہے، مجھ پہ انوار کرم برسا بڑا ٹوٹ کے آ، مجھ پہ انوار کرم برسا بڑا ٹوٹ کے آج، عشق کی آگ لگائی ہے لگائے رکھنا، ہاں ہاں عشق کی آگ لگائی ہے لگائے، رکھنا، اور میں تو کچھ بھی نہیں سرکار نے سجوائی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں سرکار نے سجوائی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں سرکار نے سجوائی ہے، جیسی محفل یہ سجی ہے سجائے رکھ، ہاں ہاں جیسی محفل یہ سجی ہے سجائے رکھنا، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزریں، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھے، ہاں ہاں اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنے بمان شفاعت چھپائے رکھنا، میرے سر کار میری بات بنائے رکھنا۔ ماشاءاللہ کیا خوبصورت آپ لوگوں نے نعت پڑھی ہے، مزہ آ گیا سن کر، کیوں مفتی صاحب یقین ماشاءاللہ کریں جی، بہت زبردست جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے نعت پڑھی، اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پوری ٹرانسمیشن جو ہے نا آپ نے اپنی طرف جو ہے نا وہ کھینچ لی ہے، تو لگ تو مجھے ایسا ہی رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ بعض کا چیزیں اسی طرح سے ہو جاتی ہیں کہ ہم نے کچھ اور کرنا ہوتا ہے اور ہم کچھ اور جو ہے نا
اچھا سننے کو ملتا ہے. ظاہر ہے کہ ہم بات ذرا سی عورت کے حقوق اور مردوں کے حقوق کے متعلق ایک دوسرے کے اوپر کیا ہوتا ہے اس میں کر رہے ہیں. جب مفتی صاحب یہاں پہ نا ایک سوال آ رہا ہے میرے ذہن میں, وہ یہ تھا کہ ہم عورت کو کم عقل والی کہہ دیتے ہیں, یہ کہنا ٹھیک ہے یہ غلط ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو بخاری شریف میں حدیث کم عقل کی بات نہیں ہے. دیکھیں ایک مثلاً میں آپ کو پہلے مثال دوں, ایک آنکھ سے نابینا ہے, مثال دے رہا ہوں, اب اس کو کوئی شخص کہہ دے وہ کانے. اب اس میں دو چیزیں ہیں, ایک حقیقت ہے دوسری تحقیر ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہے ہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں تحقیر یہ ہے کہ ہم اس کو اس انداز سے پکارے ہیں. دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ ایک عورت سے متعلق فرمایا ہے اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے. حقیقت کیونکہ عورت ناقص العقل ہے, عورت میں آدھا عقل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاں یہ ہے کہ اس کو تحقیر کے طور پہ نہیں کہنا تھا تیرا تو آدھا عقل ہے. ہاں میں اس لیے یہ بات زیادہ کھول رہا ہوں کیونکہ دیکھنے والی لیڈیز بھی ہوں گی بہت ساری, جی بالکل ٹھیک ہے, اور وہ ان کے دل آزاری نہ ہو رہی ہو. ظاہر ہے کہ ہم اس طرح کا ایک ٹاپک دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جہاں تک دل آزاری کی بات کر رہے ہیں بالکل صحیح بات ہے. آپ ٹرانسمیشن فرما رہے ہیں, آپ کے والدہ صاحبہ ہوں گی, بالکل ایسے ہمشیرگان ہوں گی, میری والدہ صاحبہ, میں شادی شدہ ہوں, میری بہنیں ہیں, تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں, یہ حدیث بیان کر رہے ہیں, کسی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں یا کسی سے کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے تو بات ہم پہ آتی ہے, ظاہری بات ہے, عورتیں ہمارے گھر بھی تو ہیں نا, بالکل ایسے ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایک ہم نے تو ذرا مردوں والی سائڈ بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے, جی جی, اور یہی اب عورتوں کی سائڈ, کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے, ظاہر ہے کہ مردوں کو ایک زیادہ اسلام کے اندر وہ دی گئی ہے, لیکن عورتوں کو بھی اتنا ہی مقام دیا گیا ہے جتنا مردوں کا, لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ عورت کو یعنی کہ کم رکھا گیا, لیکن انسانی اس میں کم نہیں رکھا گیا. تو اب یہاں پہ عورتوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں اپنے شوہروں کے اوپر؟ دیکھیں بات یہ ہے, یہ سیاستہ کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس میں راضی ہو, وہ جنت میں جائے. سبحان اللہ, ٹھیک ہے, ایسی عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو. اور بلکہ موجم صغیر کے اندر تو ایک حدیث مبارکہ اس کیفیت کی ہے کہ اگر شوہر ناراض ہو جائے تو وہ عورت اس حال میں ہو کہ وہ یہ کہے کہ میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک میرا شوہر مجھ سے راضی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں عورت جہاں پر عورت کے خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے وہیں عیب بھی بیان کیے گئے ہیں. یہ ایسے ہی مرد کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں جہاں تک مسئلہ ہے مرد کے ناراض ہونے کا, یہ صحیح حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کی جنت ان کے والدین کے قدموں کے نیچے ہے اور بیوی کی جنت اس کے شوہر کے قدموں کے نیچے ہے. اچھا, اور ایک عربی ادب کی کتاب پڑھائی جاتی ہے جو کہ ہم نے درس نظامی میں پڑھی ہے, اس میں ایک قصہ کے طور پر ایک بات موجود ہے کہ ایک عورت فوت ہوئی تو اس کو لوگوں نے خواب میں دیکھا, پوچھا اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے, تو دیکھنے والے نے دیکھا کہ اس کے اوپر ایک پرندے کی شکل میں ایک فرشتہ عذاب کی صورت میں مسلط ہے, اس کو ڈس رہا ہے, مطلب چونچ کے ذریعے سے. تو اس عورت نے کہا کہ میں اس حال میں فوت ہوئی کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض تھا اور میں ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے اور ان کے ساتھ یہ کیا کرتی تھی. تو خواب دیکھنے والا جب بیدار ہوا تو اس کے شوہر کے پاس گیا, اسے کیا ہوا, اس نے کہا کہ خدا کے لیے آپ اسے معاف کر دیں, اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے, قبر میں عذاب ہو رہا ہے, اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو عذاب کی صورت میں مسلط کر دیا ہے جو کہ پرندے کی شکل میں ہے. تو اس شخص نے اسے معاف کیا. پھر بعد میں کچھ عرصے کے بعد خواب میں دیکھا گیا, پوچھا اب تمہاری کیا صورت ہے, کہا جب سے میرے شوہر نے مجھے معاف کیا ہے اللہ رب العزت نے میری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا. ٹھیک ہے نا. تو اور دیکھیں جہاں شوہر, میں جس طرح کہ پہلے عرض کر چکا ہوں, شوہر جو ہے وہ عورت کے ساتھ حسن سلوک کرے, چونکہ قرآن فرماتا ہے غن لباس لکم وانتم لباس لہن. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہوتی ہے,
اس کے ساتھ مطلب ہے اس کی عزت کو اچھال رہی ہوتی ہے، اس کے گالم گلوچ کر رہی ہوتی ہے، یا اس کی عزت کو تار کا تار کر رہی ہوتی ہے، تو جنت کی حوران جو اس شوہر کے حق میں آنی ہوتی ہیں تو وہی جنت سے ہی اس کو آواز دیتی ہیں کہ اے بدبخت عورت، یہ مرد تو تیرے حصے میں چند دن کا ہے، یہ فوت ہونے کے بعد یہ تو ہمارے پاس آ جائے گا، جتنے دن یہ زندہ ہے تو اس کی خدمت کر. ٹھیک ہے. دیکھیں شوہر اللہ رب العزت نے اس کو ایک مقام دیا ہے، عورت کی ایک عزت دی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح کے دیگر ممالک کے اندر، دیگر مذاہب کے اندر بہن کی کوئی عزت نہیں ہے، عورت کی کوئی عزت نہیں ہے، بیٹی کی کوئی عزت نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غیر مذاہب کے اندر، اسلام میں، ہمارے اسلام میں تو بڑی تہذیب ہے. دوسرے مذہب کے اندر یہ ہے کہ بیٹی کے ساتھ باپ معاذ اللہ وہ منہ کالا کر سکتا ہے، بھائی شادی کر سکتا ہے، لیکن ہمارا اسلام تو اسلام ہے. بالکل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی ایک جو عظمت بیان کی ہے، اسی طریقے پر اللہ رب العزت نے ہمیں ایک روزمرہ زندگی کے مسائل کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ اور اسی طریقے پر عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے عیب تلاش نہ کرے، عورت کے عیب جو ہیں وہ اس میں عیب جوئی نہ کرے. دیکھیں میری بات سنیں وقار صاحب، آپ ایک ماشاءاللہ پوری دنیا کو سوشل میڈیا کے ذریعے جانتے ہیں، کسی کی عیب جوئی ویسے نہیں کرنی چاہیے. حدیث پاک کے اندر موجود ہے من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. جو شخص کسی کے، یہ مطلقاً اس میں حدیث ہے، یہ بھائی کے بارے میں نہیں ہے، بیٹی کے بارے میں نہیں ہے، بیوی کے بارے میں نہیں ہے، مطلقاً کلہم ایک بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کے عیب کو دیکھا پھر اس کو چھپا لیا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے عیبوں کو اسی طریقے پر چھپا دے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تو ویسے بھی شوہر اور بیوی کا جس طرح رشتہ ہے، اور میں تو چاہتا بھی یہی ہوں، اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ لڑائی جھگڑے میاں بیوی کے کم ہونے چاہیے. اس کا اثر بچوں پر بھی پڑتا ہے. سر دیکھیں نا میری بات سنیں، میں اسی سے بات آپ کی کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ. بات کم کی نہیں ہے، ہونے نہیں چاہیے، ہونا ہی نہیں چاہیے. ہاں میں ایک آپ سے میں تھوڑا سا مثال لیتا ہوں. آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں، جب آپ اور میں ایک بات میں جب لڑائی کرتے ہیں، الجھاؤ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر تان اور تشکین کرتے ہیں، جو چھوٹا بچہ ہے اس کو حلال کا نہیں پتا، حرام کا نہیں پتا، ابھی دنیا کا شعور کیا، اس کو اپنا بھی شعور نہیں ہے، تو وہ کیا بالکل تاثر لے گا. جب ایک ماں نے، ایک باپ نے ایک ہی گھر میں رہنا ہے، اگر ان کا رہنا سہنا آپس میں تعلقات میاں بیوی کے اچھے نہیں ہے تو وہ بچے کیا تاثرات لیں گے؟ بالکل اسی طرح وہ بچے آپس میں کیا تاثرات لیں گے؟ ایک بات دیکھیں، وہ مائیں اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کی اتنی ایک عظمت ہے، اگر خدا کے بعد کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو اللہ رب العزت حکم فرماتا کہ بیوی خاوند کو سجدہ کرے. یہ حدیث مبارکہ ہے، باقاعدہ طور پر، یہ کوئی سنی کہانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سنی ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. اور پھر فرما برداری کا جہاں تک حکم ہے، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اس حد تک اپنے مرد کی فرما بردار ہو، صرف وہ اپنے مطلب پاک دامنی کے اندر صرف اور صرف وہ رمضان شریف کے روزے رکھے. نفلی روزے رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ اپنے خاوند کی خدمت کرے. اور پھر میری وہی بات، جہاں عورت اپنے خاوند کی خدمت کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا کرے، بچوں کے ساتھ پیار محبت کرے، چونکہ عورت کا بچوں کو دودھ پلانا واجب ہے. واجب ہے. اگر وہ دودھ نہیں پلاتی تو وہ گنہگار ہے، ظاہری بات ہے، اس نے بچوں کا حق مارا ہے، اور جو حق مارا ہے وہ حق تو دینا پڑے گا. یہ حقوق العباد میں شامل ہے نا حضور، حقوق العباد میں شامل ہے. تو آج کی یہ جو ٹرانسمیشن ہے، آپ کا یہ جو موضوع ہے، یہ تو آپ نے یوں سمجھیے کہ میری ایک جان ہی لے لی آپ نے، چونکہ آپ کے جو موضوع ہیں جو آپ نے مجھے عطا فرمائے ہیں. آپ ہمیشہ ایسے ہی کہتے ہیں، لیکن کوشش میری یہی ہوتی ہے جی کہ جو سننے والا ہے یا دیکھنے والا ہے، چاہے وہ لاکھوں میں ہے، چاہے وہ ہزاروں میں ہے، چاہے وہ 10 ہیں، چاہے 15 ہیں، 20 ہیں، ان کے لیے کچھ ایسا ہو کہ جو ان کو سمجھ آ جائے. اب جس طرح ظاہر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جہاں اب ظاہر ہے کہ ایک شوہر کو رتبہ دیا گیا ہے، بیوی کے اوپر زیادہ حق دیا گیا ہے،
تو اب وہ حق جتانے کے چکر میں کچھ اور ہی نہ کرنا شروع ہو جائے. جی جی ایسا بھی ہوتا ہے. بالکل اور پھر لڑائی جھگڑے کی کئی وجہ ایسی بھی ہوتی ہیں جب جس طرح آپ نے کہا کہ عیب نہ تلاش کی جائے, یعنی کہ اگر کہیں اوپر اونچ نیچ ہو جاتی ہے, اگر وہ کسی سے آپ شیئر کر دیں گے, کسی سے ڈسکس کریں گے, تو اس کے بعد یہی ہوگا کہ لڑائی جھگڑے وہ معمول بن جائیں گے روزمرہ زندگی. دیکھیں بات پتہ کیا ہے, میں آپ کو عرض کروں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسا وقت آئے گا لوگ صبح مسلمان ہوں گے, رات کو کافر ہوں گے. اللہ, ایسا وقت آئے گا. اب دیکھیں انہی معاملات کی وجہ سے جب بندے کو گھر سے پریشانی ہوتی ہے, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شوہر کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے, پھر اسی مطلب پریشانی کی وجہ سے نہ دماغ کام کرتا ہے نہ دل کام کرتا ہے. اور سیم ایسے عورت کے ساتھ بھی ہوتا ہے نا, ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, اگر شوہر ایک ظلم اور ستم کرتا ہے, مطلب عورت کے ساتھ ایک زیادتی کرتا ہے, تو ظاہری بات ہے اگر عورت کسی بیماری میں مبتلا ہے تو کس کا نقصان ہے؟ شوہر کسی بیماری میں مبتلا ہے تو کس کا نقصان ہے؟ دونوں کا ایک دوسرے سے. یہی بات ہے نا, وہی بات میں عرض کر رہا ہوں. اللہ نے قرآن میں فرمایا نا, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کا لباس ہے. اس کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, اس کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس کا پھٹے گا تو اس کا بھی نقصان ہے, اس کا پھٹے گا تو یہی چیز ہے. ٹھیک ہے, یہی چیز جو ہے ہم سمجھانا چاہ رہے تھے آج کی اس ٹرانسمیشن میں, کیونکہ افطاری کا وقت ہے. اس دفعہ ذرا ہم تھوڑا کم وقت رکھ کے اس طرح کی باتیں کریں, نہیں تو یہ ایسا ٹاپک ہے اس کے اوپر مثالوں کے ساتھ بات کی جائے تو ذرا وہ زیادہ میں ہوگا. اس میں آخری بات عرض کروں, چونکہ آپ کا ٹائم بالکل شارٹ ہے, ختم ہو رہا ہے, کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نا پھر ان دوستوں کی خدمت میں عرض کروں گا جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق کے دھمکے دیتے ہیں, طلاق دے دوں گا, اور بھائی اس سے طلاق ہو جاتی ہے. اچھا جی بالکل. یا آپ کوئی ابھی اللہ کرم فرمائے کوئی ایسا بھی دن ہو جس میں میں آپ کو طلاق کے مسئلے بتاؤں کہ کن کن الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے. اور پھر ایسے لوگ بات بات میں جس طرح کی ابتدا کر دوں, دھمکیاں بھی, تمہیں طلاق دے دوں گا, اٹھ کھڑی ہو, جب اس سے پردہ کر, طلاق ہو جاتی ہے. تو اس گھر میں اب نہیں رہ سکتی, طلاق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب پچھلے دنوں کی بات ہے, کیس مجھ پہ آیا کہ میاں بیوی کا آپس میں لڑائی ہوئی, ان کا آپس میں جھگڑا ہوا, تو عورت نے اپنے والدین کو فون کرنا چاہا کہ میں اپنے والدین کو فون کرنا چاہتی ہوں. تو مرد نے کہا اگر تو نے اپنے والدین کو فون کیا تو تجھے طلاق. اب ظاہری بات ہے اگر وہ فون کرتی تو طلاق ہو جاتی. دیکھیں یہ کوئی طلاق کو, یہ ایک اتنا باریک مسئلہ ہے, اس کو ایک کھیل بنا دیا گیا ہے. کھیل حقیقت میں کھیل ہے. آج عدالتیں اٹھا کے دیکھیں ہم, کیسز چل رہے ہیں, چاہے وہ کوئی بڑی سیلیبریٹی کیوں نہ ہو, چاہے وہ عام انسان کیوں نہ ہو, چھوٹا انسان کیوں نہ ہو, ہر جگہ یہی مسئلے. دیکھیں پھر عورت کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. عورت بھی اگر, اب ایک کیس میں اپنی بات کروں, میرے پاس آیا کہ ایک شخص صاحب تھے, انہوں نے کہا جی حضرت میں نے اپنی بیوی کو اس طرح مطلب طلاق دی ہے کہ اگر آپ اپنے والدین کے گھر گئی تو تمہیں طلاق ہوگی. اب ظاہری بات ہے جب اس نے باہر قدم رکھنا ہے تو طلاق تو ہو جائے گی, طلاق ہو جانی ہے. اور اس کے بعد میں نے کہا بھئی آپ اللہ کے بندے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیوں طلاق دیتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہر وقت وہ مجھے ستاتی ہے. میں نے کہا جی ایسا کون سا تیر مار دیا ہے جو آپ نے طلاق کی سیدھا مطلب ہے اس اسٹیج پہ چڑھ گئے؟ انہوں نے کہا جی مجھے کبھی گھر کا تانا دے رہے ہیں, کبھی یہ کہتے ہیں کہ میرے نکاح میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے, میں نے یہ لینے, اگر طلاق دے دی تو میں یہ آپ سے وصول کروں گی. دیکھیں میرا آپ کی خدمت میں گزارش ہے, بالخصوص ناظرین کرام کی خدمت میں, خدا معافی دے, جب عورت کو طلاق ہوتی ہے نا تو خدا تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے, خدا تعالیٰ غضب میں آتا ہے, عرش کے کنگرے ہلتے ہیں, اور پھر عورت ذلت اور خواری کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اس پلاٹ کو, اس سونا کو, اس جائیداد کو کیا کریں گے آپ جب آپ کی بیٹی کا گھر ہی تباہ و برباد ہو گیا؟ یہ واقعی ہمیں ان چیزوں کو جو ہے نا وہ سمجھنا چاہیے. اور یہ بہت بظاہر تو آپ لوگوں کو یہ لڑائی جھگڑے میں ہم اتنا بڑا بڑا لفظ کہہ جاتے ہیں تو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی, غصے میں ہو رہی ہے, لیکن اگر وہیں صبر, پیار, محبت سے یہ ساری چیزیں کریں تو کیا ہی بات ہوگی. اور وہی بات ہے کہ اگر دونوں طرف, اب محبت کا پہلو ہے مجھے سمجھ آیا, بالکل اگر دونوں طرف سے محبت برابر کی آ رہی ہے, اوپر نیچے ہو بھی رہی ہے, لیکن اگر محبت ہو رہی ہے تو وہ پھر
ٹھیک ہے، اچھا ہے. ظاہر ہے کہ جہاں پیار محبت ہو وہاں ہلکی پھلکی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. عزیزم یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں دو شخص ہوں وہاں اختلاف نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں جس طرح ابھی آپ ابتدا میں فرما چکے ہیں افہام و تفہیم سے کام لینا چاہیے. اگر بیوی کچھ کر رہی ہے تو شوہر کو حکمت عملی سے کام لینا چاہیے، تھوڑا خاموش ہو جائے. اچھا شوہر اگر گرما گرمی میں کہے تو بیوی تھوڑے دائیں بائیں ہو جائے. وہ سمپل سے بات ہے کمپرومائز. جہاں دو باتیں منوانی ہیں وہاں ایک ماننی پڑتی ہے. جہاں ایک ماننی ہے وہاں دو منوا بھی لیں. ایسے بھی تو ہوتا ہے نا یہ سارا سلسلہ. تو میں گزارش ہے کہ دعا کروا دیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. اے میرے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرما. آج کا بالخصوص جو ٹاپک ہم نے یہ چلایا ہے، دوستوں نے فرمائش کی ہے، اے رب کریم اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. ہم سب امت مسلمہ کے مائیں بہنیں بیٹیوں کی عزت کو محفوظ فرما، اور ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے میری اس دولت رمضان ٹرانسمیشن میں وقت دیا. اور جو لوگ بھی اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ کمپرومائز کہیں نہ کہیں دونوں میں سے کسی ایک کو کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی ہر دفعہ کمپرومائز کرتا رہے. جو ہسبینڈ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، جو وائف ہیں وہ دیکھ رہی ہیں، تو اپنے زندگی کے معاملات کو آسان بنانے کی کوشش کریں. وہ آسان تب ہی بنیں گے جب آپ دونوں چاہیں گے. اگر آپ دونوں میں سے ایک بندہ بھی نہیں چاہ رہا ہوگا تو شاید وہ معاملات کبھی حل ہی نہیں ہوں گے. تو کوشش یہی تھی کہ آپ لوگوں کو سمجھا سکیں کہ اس جو ہے نا چیز کو، ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر بہت جلدی پھیل رہی ہے، آگ کی طرح پھیل رہی ہے. جہاں سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، کبھی کس کے کیسز دیکھ رہے ہیں، کبھی کس چیز کی دیکھ رہے ہیں. اور یہ معاشرے کے اندر یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا ہوگی. ہم نے کوشش کی آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں سمجھا دیں، شاید کچھ سمجھ آ جائے، شاید کچھ سیکھنے کو مل جائے. اور شاید جن میں ہلکی پھلکی لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہے، تو اس کو پیار محبت سے جو ہے نا آپ لوگ آپس میں ختم کر لیں. تو اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.